ہوں آج ایک اور ساحل ادیم کا ویڈیو، اس پر ہم ریئیکشن کریں گے۔ آج کل مفتی طارق مسعود پر وہ غصہ ہے، تو دیکھتے ہیں۔ بدلے مرزا صاحب نے جب کہا تھا نا، کیونکہ وہ فاتح ہیں ہم مفتو ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری بچیاں وہ لے جائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ ہے، غور سے سمجھیں۔ جیل میں ایسے اصول تو نہیں پریکٹس ہو رہے، I'm pretty sure نہیں ہو رہے۔ اپنے اپنے گھروں میں تو یہ اصول نہیں پریکٹس ہو رہا، اسلام پہ کیوں پریکٹس کر رہے؟ آپ مفتی صاحب کی طرف آئے کراچی میں کہ ایک غلام اگر آپ پہ نافذ کر دیا جائے، غلام کا مطلب ہے کہ حبشی، اس کیس میں انہوں نے کہا حبشی غلام بھی آپ پہ، اور وہ ظالم ہو تو تم نے اس کی تباہ کرنی ہے۔ یہ ہے، یہ درس دے رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ شامیوں نے دیکھا ہے نا حاکم وقت کے، حالانکہ ظالم تھا، اس کے خلاف بغاوت کی تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سوچے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پہلے تو پوری سنائے کہ اگر ایک حبشی آپ پہ آ جائے، حکمران بن کے مسلط ہو جائے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ مفتی صاحب کی اتنی بڑی دو نمبری آپ نے نادانستہ طور پہ تو نہیں کی ہوگی۔ آپ نے وہ حدیث پوری کیوں نہیں سنائی یہاں پہ کہ اگر وہ حبشی نکٹا آپ پہ غلام نافذ ہو کر دیا جائے مسلط حملے سے کر کے، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راستے پہ لے کے چلے، تب تم نے اتباع کرنی ہے۔ یہ کون سا اسلام سکھا رہے ہیں کہ جو مرضی آ جائے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، جو مرضی کرے اس کی اتباع کرنی ہے؟ یہ اسلام سیکھا ہم نے؟ آپ کس سے ڈرے ہوئے ہیں مجھے بھی بتا دیں۔ اور شامیوں کہہ رہے ہیں کہ شامیوں نے جو شورشیں کی، جو کوششیں کی اس ظالم کے خلاف، دیکھو ان کا نتیجہ کیا؟ نتیجہ میں بتاؤں کا نتیجہ، فوز الکبیر۔ یہ نتیجہ مفتی صاحب، سورہ بروج نہیں یاد آئی آپ کو؟ سارے مر گئے تھے، حاکم وقت کے خلاف گئے تھے، سب مر گئے تھے۔ اللہ نے کہا فوز الکبیر، اتنی بڑی کامیابی ان کو لوگوں نے چوز کی۔ چھوٹا سا بچہ اٹھایا تھا مفتی صاحب، اس ماں نے، ایک دن کا بچہ، عیسیٰ ابن مریم ایک دن کے بولے تھے، اور وہ ایک بچہ ایک دن کا بولا ہے، دو بچے بولے ہیں ہسٹری میں۔ وہ ڈر گئی تھی اپنے بچے کو دیکھ کے کہ میں اس بچے کے پیچھے بادشاہ کی بات مان لیتی ہوں کہ یہ مر جائے گا، تو بچہ بول اٹھا کے چھلانگ لگاؤ، بالکل ٹھیک راستے پہ ہو تم، میرے پیچھے نہ اپنے آخرت تباہ کر، میں بالکل کلیئر ہوں یہاں پہ، اللہ کا رسول بالکل کلیئر ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا، لگا اس بروج کی آگ میں چھلانگ لگا۔ یہ حدیث کا مطلب آپ نے لیا کہ جو بھی آ جائے اپنی اتباع کرنی ہے اس کی؟ آپ نے یہ مطلب تو نہیں لیا، obviously مفتی ہیں آپ۔ آپ نے یہ کیا سبق سکھایا لوگوں کو؟ شام کے بچے جو دوزخ میں چلے گئے، جانیں ضائع ہو گئی ان کی، یہ سبق سکھایا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں سارے مل کے؟ یہ لوگ کیا گیمیں کھیل رہے ہیں؟ آپ کو میں نے پہلی سلائیڈ دکھا دی، آپ ان کی باتوں میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ پولیٹیکل، فائنینشل اینڈ دین انٹلیکچوئل، یہ تینوں جگہ کے اوپر جن چیزوں کے تابع آ گئے ہیں، وہ تینوں کی تینوں غیر مسلموں کی۔ That's it. It is that simple. So ایک دلیل جاتے جاتے میں دے دوں، آپ سب کو پتا ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ نواز شریف صاحب اس وقت جو بائیڈن کے غلام ہیں، تو آپ کو پتا ہو تو اس کے بعد آپ نواز شریف کی اس لیے تباہ کر رہے ہوں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حبشی بھی آ جائے تو اس کی تباہ کرنی ہے، تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے، اتنی تو فرصت ہے آپ کی علم اور اتنی تجربہ اور عمر ہو گئی ہے کہ ڈیسیژن یہاں پہ نہیں ہوتے، ڈیسیژن واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ تو جو اہل حدیث اسکالرشپ کہتی ہے نہیں سر، چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا امام ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیا واقعی وہ ہے تو ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات، مگر ہمیں تو پتا ہے ڈیسیژن تو واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ڈیسیژن واشنگٹن میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے اسلام کا؟ بس یہ بتا دیں۔ وہ تو مسلمان نہیں بیٹھے واشنگٹن میں، تو غیر مسلم جب نافذ ہو جائے آپ کے اوپر دنیا پوری پہ، تو دنیا کے مسلمان کیا کریں؟ پاکستانیوں کے مسلمانوں کے لیے تو کوئی حکم نہیں آیا قرآن میں، مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ کون سا آپ نے اصول بتایا ہے کہ چھوٹا سا ایک پنڈی الگ کر لیتے الگ سے، اور پنڈی میں جو بھی خبر آئے گا بس اس کی اتباع کرنی؟
انہیں تو الگ ہونے نہیں دیتے. آپ پاکستان کا حصہ بناتے ہیں تو پاکستان کو آپ نے پوری دنیا کی امت مسلمہ سے الگ کیا اور ایک نیا اصول بنا لیا کہ ہاں نواز شریف بس اس کی جو اس کے خلاف جائے گا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. شاباش شاباش. ویسی تو یہی توقع تھی آپ سب سے. کیوں توقع کیسے تھی؟ کیونکہ انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ ہر چیز جسٹیفائی کرے. کیوں؟ اپنی اسٹیم کو فضا دے گا کہ میں صحیح ہوں. طاقت ان کی، سسٹم ان کا، اصول ان کے، ضوابط ان کے، مورالٹی کی ڈیفینیشن تک ان کی، کتابیں ان کی، ایجوکیشن ان کی. مگر نہیں، ہاں نواز شریف صاحب حکمران ہے. اچھا یہ تو نواز شریف کو بھی نہیں پتا کہ وہ اتنا حکمران، اتنا آپ نے اس کو بنا دیا. شہباز شریف کو بھی نہیں پتا، ہمارے چیف کو بھی نہیں پتا وہ اتنے حکمران ہیں جتنے مولوی صاحب ان کو حکمران مانتے ہیں. اللہ کی قسم وہ خود اپنے آپ اور اپنے حلقوں میں پتا ہے یار میرے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں، مگر یہ کہتے نہیں وہ ہمارا حکمران ہے. وہ خود کہتے نہیں یار امریکہ حکمران ہے، یہ کہتے نہیں آپ حکمران ہیں. شاباش شاباش. تالیاں بجانی چاہیے. میں تالیوں کے خلاف ہوں، یہاں بنتی ہیں تالیاں. سو یہ سب کہانیاں، یہ سب کی سب نفسیاتی بیماریوں کی کہانی ہے. نفسیاتی بیماریاں دیکھنی ہوں آپ یہ دیکھ لیں. اب میں لبرلز کی طرف نہیں آیا ہوں، ان کو تو ایڈز ہے، ان کو کینسر ہے. یہ سمجھ لیں آپ، مثال یہ دے رہا ہوں، مثال کسی وجہ سے چنی ہے دونوں بیماریوں. سو اگر ایک بندے کو کینسر تو کینسر بتائیں گے، ان کو ایڈز ہے تو ایڈز بتائیں گے. ابھی میں آتا ہوں لبرلز کے اوپر کسی اور دن کسی اور معاملے میں، مگر آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ جب ایک سلوشن اسلام کا ہو اور اسلام کے نام کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہوں اور لوگوں کو زبردستی کہ میرے ایگو سیٹسفائی ہو جائے، میری انا کا تقاضا ہے میں درست ہوگا، اور لوگوں کو بھائی خیر غیرت بھیج دو، بچیاں مرتی ہیں مرنے دو. جو دیکھو شامیوں کی بچیاں مری نہ تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے ہر طریقے سے بتا رہا. اور ساتھ ساتھ نعوذ باللہ آدھی حدیث، ایک بندہ آدھی حدیث سنا رہا، آپ نے بھی دیکھا ایک آدھی آیتیں سنا رہا. سوچئے ذرا. پھر یہ کہتے ہیں ساحل میاں آپ کا لہجہ جو ہے، میں تو بیٹا ابھی شروع بھی نہیں ہوا، ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا. میرے بچے سارے مار دو تم. 40,000 ایک 47,000 kids killed، جس کے 47,000 بچے مارے ہو نا، اس سے لہجہ نہ ایکسپیکٹ کرے. اور سب سے زیادہ تو تب آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جب آپ لوگ اس چیز کو صحیح مانتے ہوں کہ خیر اگر ساحل ادیم کے 47,000 بچے مر گئے تو کچھ نہیں کرنا، 6 بچ گئے ہیں نا. پھر آپ کہتے ہیں میرا لہجہ شیریں ہونا چاہیے. آپ ڈھونڈیں ذرا کوئی فلسطینی شیریں لہجے والا، مجھے بھی دکھا دیں. میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے. اگر ادھر آپ کو کوئی مل بھی گیا تو جو کہ میں نہیں ملے گا. یہ سب ایکسپوزڈ، دیز آر آل psychological midgets exposed. You better understand. آخرت میں سوال ہونا ہے ہم سے. کسی کو اونچا نیچا کرنے سے مجھے کیا ہو جانا ہے؟ آخرت میں سوال ہونا ہے کہ بھائی تمہیں پلانٹ ارتھ پہ بھیجا تھا، سب غلط تھے، یوں سے اسٹارٹ کرتے رہا تھا. مل جانے سے تمہیں صحیح والے بھی. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کمی نہیں ہے خیر کی، تمہیں مل جانے تھے، شروع بھی نہیں کیا. ہم کیا کرتے سر، ہمیں تو یہ تھا تو وہ مفتی تھا تو وہ عالم تھا تو وہ پروفیسر تھا تو وہ صدر تھا تو وہ وزیر اعظم تھا تو وہ چیف آف یہ کیا کہانی. You gotta do what every prophet صلی اللہ علیہ وسلم did. Every prophet صلی اللہ علیہ وسلم. زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے، زیرو سے سٹارٹ کریں. آپ اپنا علی ڈھونڈیں، اپنی ختیجہ ڈھونڈیں، اپنا ابو بکر ڈھونڈیں. آپ کو عمر بن خطاب بھی ملیں گے، عثمان بھی ملیں گے، آپ کو طلحہ بھی ملیں گے، زبیر بھی ملیں گے، آپ کو سعد بن معاذ بھی ملیں گے. خود آئیں گے، اپنا شہر آپ کو دیں گے، ملیں گے. مگر ان کی سفید گولیوں میں بیٹھے تو اپنا جائیں پھر درختوں کے نیچے جا کے پوجا پاٹ کریں، سمپل پوجا پاٹ. یہ بھی خوش، ہم یہ امریکہ بھی خوش، یہ بھی خوش. دنیا میں شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ ہم لوگ بھی خوش ہو جائے. کیوں؟ تکلیف نہیں ہوگی، گنگا کے ساتھ بہ رہے ہوں گے. تکلیف تب ہوتی ہے نا گنگا کے الٹ کھڑے ہو جائے کہ نہیں میں تو الٹ جاؤں، الٹی گنگا بہاؤں. مجھے میرے کسی احباب نے کہا جزا نشست کر. کیا کروں نشست کر کے بتائیں.
کیا کروں؟ نعوذ باللہ سورہ معارج کو پورٹلز کے نام دیا ہے تھے معارج، اور یہ ٹھٹھے اڑا رہے تھے مولوی صاحب، پورٹلیا فرقہ پورٹل، نعوذ، آپ کو مطلب اتنے اجڑ اور جاہل ہو جاتے ہیں، آپ کو قرآن پاک کے الفاظ میں استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کو مذاق اور جوک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کل آپ کے کسی چھوٹے خدا نے امریکہ سے کہہ دیا نا پورٹل، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ثابت ہو گئی ہیں، اس ٹائم یہ قرآن میں چپکا رہے ہوں گے پورٹلز۔ آپ بھی اسی لفظ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طرح وہ پاکستانی قوم تابوت شروع ہو گئی تھی نا، یہ نہیں پتا کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، کہ اللہ نے تابوت کا قرآن میں باب باندھا ہوا ہے، اس کو سیریسنس کے اندر لے کے آؤ، میم بناتے ہو۔ قرآن پاک کا ایک موسٹ سٹرن چیپٹر ہے، اتنی سختی سے اس بارے میں بات ہوئی بھی ہے، میم بنا رہے بیٹھ شاباش۔ جس طرح یہ ابھی دیکھا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، یہ کیا انہوں نے کیا مذاق بنا ہے، یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں یہ القاب اور توہین کر کے بیٹھے ہوئے، اور بیٹھے اور باتیں کریں، نشست کریں، شاباش۔ آپ کے ساتھ سلمان رشدی کی نشستیں ہونی چاہیے، ایک جیسے اتنے کرتے ہیں آپ، اسی طرح کے ملک میں بیٹھے ہوں گے آپ، نشستیں کریں ان کے ساتھ۔ آپ نے کسی غیر مفتی سے کہیں جس کو تھوڑی سی سینس ہو، میں وہ دلائل دے دوں گا، وہ شاید رجوع کر لیں تو آپ مان لیں گے ان کی، کیونکہ آپ لوگ تو ان کو جس کو بس سند مل جاتی ہے اس کے، جو وہ غلط کہے گا آپ غلط کو صحیح مانیں گے، وہ صحیح کہے گا جس کی جو وہ غلط کو صحیح کہے گا تو آپ غلط کو صحیح، وہ صحیح وہ غلط تو آپ اس کو مان لیں گے۔ کاپی کرتے ہیں آپ لوگ تو سارے، unimaginable unimaginable۔ آسان کر کے بتا رہا ہوں حنفیوں کو، یہ جو کہتے ہیں نا مفتی صاحب کے، میں نے تو پاکستانی تقی عثمانی صاحب کے کتاب سے اقتباس کیے تھے، تو یہ تو کہتے ہیں کہ انڈین مسلم غلام ہوتے ہیں، وہی انڈین مسلم غلام نہیں، انڈین مفتی غلام ہے، مفت میں نا اونرشپ لیں، 20 کروڑ مسلمان بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا جد و جہد کر رہا ہے، آپ کی طرح سفید گولیاں نہیں بانٹ رہا اسلام کے نام پہ۔ میں اپنے الفاظ کا چناؤ بڑے غور سے کرتا ہوتا ہوں، میں انڈین مولوی کی بات کر رہا ہوں جو مودی سے ڈرا ہوا ہے اور مسجد میں قرآن نہیں سنا سکتا اور کہتا ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اقبال نے کہا تھا، آپ کے اقبال نے، جس نے آپ کا قومی ترانہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا تھا، محمد علی مرزا صاحب، یہ بات بھی ٹھیک لگتی ہے مجھے اقبال کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی غزل لکھتے ہیں کہ نظم میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ لوگ غلام ہیں، مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی غلامی میں خوش ہیں۔ تو جب اقبال کہیں غلام ہے مفتی یاسر صاحب تب ٹھیک ہے، جب ساحل ندیم کا غلام ہے تو تب غلط ہے، تو مجھے سمجھا دیں اقبال کو بھی، پھر آپ بھی رٹوا لگا دیں ہمارے مرزا صاحب کی طرح، یا یہ والی بات غلط ہے اقبال کی، وہ صحیح والی بات بتا دیں مجھے، جو چیزیں مل رہی ہیں آپ کو غلط لگیں گی، اقبال کی جو چیزیں اٹھاتا ہوں وہ آپ کو غلط لگے گی، آپ کی نفسیات پوری نہیں اترتی وہ، تو اقبال کو بھی ہٹلر ہی کر دیتے، سب کچھ ہی غلط، بے شرمی، کچھ نہیں ہے یہ بے شرمی، ہلکی سی بے حیا ہونا تو بندہ تھوڑے سے نا سٹینڈرڈ مینٹین رکھتا۔ وہ نے کہا نا بس اسلام کے نام پہ جو کرے گا آپ کو کھلواڑ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا کہ ہر چیز ہی پھر اندھیروں میں۔ جس نے اقبال کو پڑھا ہے اس کو پتا ہوگا، اس نے سیرہ لکھی ہے اپنی غزلوں میں، نظموں میں، اس نے قرآن لکھا ہے اپنی غزلوں اور نظموں میں، تفسیر لکھی ہے، جس نے اقبال کو پڑھا۔ بس جس نے نظام سے تابع رہنے کی قسمیں کھائی ہیں ان کو تو اقبال نہیں پسند آنا نا، جو بھی آ جائے اس کی اتباع کر دو، ان کو اقبال پسند آئے گا؟ سوچے تو صحیح، علامہ اقبال اس کو کیسے سمجھ میں پسند آ سکتا ہے؟ آج کل ساحل ادیم بہت غصہ ہے مفتیان پہ، پہلے تو اس نے جواب دیا تھا مفتی یاسر واجدی کو، اور ابھی اس نے نیو جواب دیا ہے طارق مسعود کو۔ طارق مسعود کا جو جواب دیا ہے ساحل ادیم کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، مفتی جو مسعود صاحب ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر آپ پر، مسلمانوں پر اگر کوئی حبشی غلام بھی مسلط ہو تو اس کی جو ہے نا اطاعت کرنا ہے، مگر ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ اگر مفتی طارق مسعود ایسے بات کرتا ہے تو پھر نواز شریف کا بھی ہمیں اطاعت کرنا چاہیے، کیونکہ آپ پر اگر حبشی غلام بھی
مسلط کی جائے تو اس کا اسی وقت تک آپ نے اطاعت کرنا ہے جب تک وہ اسلام کی راہ پر چلتا ہو اور اسی اسلامی قانون پہ وہ فیصلے کرتے ہو. اگر اس سے کسی اور قانون اور کوئی اور میتھڈ یوز کرتا ہو تو پھر اس کے ساتھ چلنا منع ہے. اگر آپ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے کہ آپ کس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے